عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں ہم اور آپ ہجرت مدینہ تک پہنچ گئے ہیں. گزشتہ بیان میں ہجرت سے متعلق تفصیل سے عرض کیا گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. آپ کے ساتھ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر تھے اور آپ سب سے پہلے قباء پہنچے. قباء یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس وقت یہ مدینہ سے باہر تھا، اب تو مدینہ کا شہر بڑا ہو گیا ہے، مدینہ منورہ کے اندر آ گیا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء پہنچے. مورخین فرماتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو قباء پہنچے، اور بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ آپ 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے. 27 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، 3 دن غار میں ٹھہرے اور 1 ربیع الاول کو آپ روانہ ہوئے وہاں سے اور قباء پہنچے. 8 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا. 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. یہ 13 سال گزارنے کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور ہجرت کا پہلا سال یہ شمار کیا جاتا ہے. اور یہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے مرتب کیا تھا. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں مگر اس میں تاریخ نہیں ہوتی. آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ ہمیں اپنی ایک تاریخ مسلمانوں کی شروع کرنی چاہیے. صحابہ اکرام نے مشورہ دیا. بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے. بعض نے کہا کہ آپ کی بعثت سے ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ہجرت سے ہونا چاہیے. اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہجرت کے موقع پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا. اسی پر اتفاق ہوا. پھر مشورہ ہوا کون سے مہینے سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے. مختلف مشورے دیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا محرم کے مہینے سے ہونا چاہیے. حج کر کے حاجی لوگ گھروں کو پہنچتے ہیں تو مہینہ محرم کا ہوتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ہجرت ربیع الاول میں فرمائی لیکن آپ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت 2 مہینے پہلے محرم میں عطا فرمائی تھی. اس لیے مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز محرم سے کیا تھا. یہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. جب آپ قباء پہنچے
مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ قبا میں آپ کچھ دن ٹھہرے۔ سب سے پہلا کام آپ نے قبا پہنچ کر یہ فرمایا کہ وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے پتھر رکھا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہے، اسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبا کی اس مسجد کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور اس مسجد کے نمازیوں اہل قبا کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسجد قبا، ہر ہفتے مسجد قبا تشریف لاتے تھے، ہفتے کے دن کبھی سواری پر سوار ہو کر تشریف لاتے، کبھی پیادہ تشریف لاتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر مسجد قبا آیا اور نماز پڑھی، تو اسے ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو مسلمان جائے تو وہ یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں بار بار لے جائے۔ مسجد کی تعریف بھی اللہ نے فرمائی، اور مسجد والوں کی بھی تعریف فرمائی کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی اس مسجد والے لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے، کون سی طہارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے؟ تو بنی عمر نے کہا، قبا والوں نے، اے اللہ کے رسول، ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ تمہارا عمل ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، تم اس کی پابندی کرو۔ میرے دوستو، ہمارے لیے دو سبق ہے اس میں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قبا پہنچ کر مسجد تعمیر کی ہے، اور مسجد کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان یہاں 5 وقت نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، یہاں تعلیم کے حلقے ہو، یہاں مسلمان آ کر دین سیکھے۔ بہت پرانی بات ہے، جب میں نیا یہاں آکسفورڈ آیا تھا تو اس وقت میرے بچے یہاں نہیں آئے تھے، تو کبھی کبھار مجھے دوست باہر لے جاتے تھے، کھانا وغیرہ ہم باہر کھا لیتے تھے۔ تو ایک جگہ ہم کھانے گئے تو ایک مسلمان تھا وہاں کام کرتا تھا۔ اب ہم لوگوں کا تو کام یہ جو بھی ملتا ہے سلام دعا کے بعد پھر یہی پوچھتے بھائی مسجد تشریف لایا کرے۔ تو اس مسلمان سے نوجوان تھا، میں نے کہا بھائی مسجد آیا کرو۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں اور گھر میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مسجد آیا کرے۔ کہا نہیں میں گھر میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پیار محبت سے بات کی اور اسے سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر تمہاری طرح ہر مسلمان یہ کہے کہ جی میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر یہ آکسفورڈ میں مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ اور آکسفورڈ والوں نے مجھے پاکستان سے بلوایا، اتنا اہتمام کیا، اتنا خرچہ کرتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہزاروں پاؤنڈ سال میں خرچہ ہوتا ہے، تو مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سب گھر میں نماز پڑھے۔ تو اس کو بات سمجھ میں آگے، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، میں کوشش کروں گا مسجد میں آنے کی۔ کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمیشہ نہیں آ سکتے، ہر وقت نہیں آ سکتے، ہر نماز میں نہیں آ سکتے، جب فارغ ہو کام کاج سے ایک وقت کی نماز کے لیے آ جایا کرو۔ یہ پہلا سبق ہے۔
دوسرا سبق یہ ہے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہے، مسلمان ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آئیے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب، امام صاحب، میں نہیں آ سکتا، میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو اور اس کے کپڑے ناپاک ہو؟ بھائی آپ کوئی بچے تو نہیں ہے، ماشاءاللہ بالغ ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، بڑی عمر کے، آپ کے کپڑے ناپاک ہیں؟ کپڑے تو بچوں کے ناپاک ہوتے ہیں، مسلمان ہو اس کے کپڑے ناپاک ہو؟ تو میں ان لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی ناراض نہیں ہونا، موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن جس کے کپڑے ناپاک ہو اسے فکر کرنی چاہیے اگر اسی ناپاکی میں مر جائے وہ کیسی موت ہے؟ یہ کوئی خبر ہے موت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں تعریف فرما رہے اہل قبا کی کہ یہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں، استنجا بھی ڈبل کرتے ہیں، ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے کرتے ہیں۔ اور ڈھیلوں سے آج کل استنجا، بھائی آپ ایسا نہ ہو بیان سنا تو آپ بھی ڈھیلے لے کر آ گئے مسجد میں، ورنہ مسجد کے تو یہ سارے ٹوائلٹ بند ہو جائیں گے۔ آج کل ٹیشو پیپر ہے، بھائی ٹیشو پیپر استعمال کیا کرو، تو اس پر بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا۔ تو یہ پہلی مسجد ہے مسجد قباء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ آگے چلیے، جمعے کے دن آپ قباء سے نکلے، مدینہ منورہ کی طرف آپ نے قصد فرمایا، صحابہ آپ کے ساتھ ہے، راستے میں ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے جس کا نام ہے بنی سالم، وہاں پہنچے، جمعے کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمعے کا خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جمعے کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمعے کی پہلی نماز پڑھائی، پہلا خطبہ دیا، بعد میں وہاں مسجد تعمیر ہوئی جو آج بھی موجود ہے، مسجد جمعہ۔ اور وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس خطبے میں کیا تھا؟ ایک طرف دیکھیں 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، اور آپ پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر مشرکین نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس خطبے میں پورا خطبہ آپ دیکھیں، اس میں آپ نے نہ مشرکین کا ذکر کیا ہے، نہ ان کے ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی انہوں نے کی ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ اس خطبے میں نام بھی نہیں لیا اس کا کہ ہم پر کتنی مصیبتیں آئی۔ بھئی اللہ کے لیے مصیبتیں آئی ہیں تو لوگوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نام تک نہیں لیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر کیا ہے، اللہ سے خوف اور تقوی، اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو، گناہوں سے بچو، آخرت کی تیاری کرو، پورے خطبے میں یہی ہے۔ یہ آپ کی اعلیٰ اخلاق ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ باہر نکلے، انصار صحابہ کی جماعت موجود ہے جو اسلحہ لیس ہو کر آئے تھے، اسلحہ لگا کر آئے تھے، اور آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اس طرف بھی صحابہ، اس طرف بھی صحابہ۔ مدینے والوں کے لیے تو عید کا دن تھا۔ آپ جس محلے سے گزرے، مدینہ پہنچے، آپ جب مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا تھا، مرد بھی، خواتین بھی، بچیاں بھی، بچے بھی، اور وہ بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ فرمایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع سے طلوع ہو گیا، ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ ثنیۃ الوداع، ثنیہ گھاٹی کو کہتے ہیں،
وداع رخصتی کو کہتے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں ایک گھاٹیاں تھی، ایک جگہ تھی، اس کا نام ثنیۃ الوداع تھا. یہاں جب مکے کے لوگ آتے تھے تو جب واپسی میں جاتے تھے تو مدینے والے یہاں تک آ کر ان کو رخصت کرتے تھے. اس جگہ کا نام تھا ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا باقی ہے. بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، جس محلے سے گزرتے ہیں محلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرتے اے اللہ کے رسول ہمارے یہاں قیام فرمائیے. ہر ایک کی کوشش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان بنے. ہر ایک کی کوشش ہے. اتنا بڑا استقبال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. ہر آدمی دعوت دے رہا ہے میرے گھر تشریف لائے. یہ محبت تھی. ایک طرف مشرکین کا ظلم تھا لیکن اللہ نے آج آسانیاں پیدا کر دی. اب ہر ایک شخص دعوت دے رہا ہے اے اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے. آپ کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. محبت ہے تو محبت کا جواب بھی تو محبت سے ہوتا ہے. آپ کیسے کہتے میں تمہارے گھر نہیں آتا؟ اللہ اکبر. اللہ نے یہ معجزہ دکھایا. پھر اللہ نے یہ معجزہ دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول ہمارے گھر آئیے. آپ کیسے کہیں جی میں تمہارے گھر نہیں آتا یا میں اس کے گھر جاتا ہوں اس کے گھر نہیں جاتا؟ مشکل ہو جاتا. اللہ نے کہا ہمارے حبیب یہ ہم پر چھوڑ دیجئے. آپ کے یہ سارے محبوب ہیں، کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا. کیسے ناراض ہوں گے؟ سب حضور کے عاشق ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، فرمایا یہ اونٹنی میں نے چھوڑ دی ہے، جہاں اللہ اسے بٹھائے گا میں وہاں اتروں گا. اب وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اس کے گھر کے سامنے جا کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تو قسمت جاگ اٹھی. دوڑتے دوڑتے آئے، آپ کا سامان لیا، گھر لے گئے. فرمایا اللہ کے رسول میرے گھر آپ قیام فرمائیے. فرمایا اوپر آپ قیام فرمائیے. آپ نے فرمایا نہیں، لوگ آئیں گے ملنے، تمہیں تکلیف ہوگی، بار بار اوپر آئیں گے، میں نیچے رہوں گا تم اوپر رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آپ نے قیام فرمایا. بعض علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ تبع یمن کا ایک بادشاہ تھا بہت پہلے، وہ مدینے کے قریب سے گزرا اور اس کے ساتھ 400 علماء تھے تورات کے. انہوں نے جب مدینہ دیکھا تو بادشاہ سے کہا ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی جب وہ تشریف لائیں گے تو اس شہر میں ہجرت فرمائیں گے، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا انتظار کریں. تو اس بادشاہ نے 400 مکانات بنائے ان کے لیے، ان کی شادیاں کرائی، وہ وہاں ٹھہر گئے. اور یہی وہی لوگ تھے جن کی اولاد انصار صحابہ تھے. اور اس میں ایک گھر بادشاہ نے بنایا نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ آئے تو وہ اس گھر میں ٹھہرے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ وہی گھر تھا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور ایک خط بھی بادشاہ نے لکھا تھا، وہ خط ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا ان کے باپ دادا کی طرف سے. انہوں نے آپ کو وہ خط بھی دکھایا، اے اللہ کے رسول یہ ہمارے باپ دادا نے سنبھال کے رکھا ہے، تبع بادشاہ نے آپ کے لیے لکھا تھا. اور پھر میرے دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں، بیان میں تفصیل کا موقع تو ہوتا نہیں ہے. یہ تاریخ پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو. ہمارے لیے بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے. ہم نے اس سلسلے کا آغاز بھی اسی لیے کیا تھا کہ مسلمان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ سے ان کو روشناس کیا جائے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے.
پھر آپ نے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلا کام کیا، اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بیویوں کے لیے گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ جہاں مسجد نبوی ہے، یہ 2 بچے تھے، سہل اور سہیل، یتیم بچے تھے، چاچا کی پرورش میں تھے۔ آپ نے کہا اس جگہ مسجد بنانی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو ویسے ہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ یتیموں کی جگہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہے جنہوں نے اپنا مال دے کر وہ زمین خریدی اور مسجد کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، صحابہ نے مسجد بنائی، کچی مسجد ہے، مسجد بنائی، 100 گز چوڑی، 100 گز لمبی۔ بعض حضرات کہتے نہیں 17 گز وہ لمبی تھی، 60 گز چوڑی تھی۔ البتہ بعض میں 7 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رینویشن کی اس مسجد کی، دوبارہ اس کی اثر نو تعمیر کی، تو پھر اس کے لیے مزید زمین خرید کر اس میں توسیع فرمائی۔ اور جب مزید زمین خریدنے کا وقت آیا تو مسجد کے قریب جگہ تھی، ایک انصاری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جگہ مسجد کو دے دو، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ وہ غریب صحابی تھے، ان کے پاس اس جگہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ان کے لیے دینا مشکل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ آئے، اس صحابی ان انصاری سے حضرت عثمان نے 10,000 درہم میں وہ جگہ خریدی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول جس جنت کے محل کے بدلے آپ یہ زمین لینا چاہتے ہیں مسجد کے لیے مجھ سے لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ابو بکر نے خریدی، پھر جگہ حضرت عثمان نے خریدی، اور مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، صحابہ نے خود کی اپنے ہاتھوں سے۔ کچی تعمیر تھی، اس کا چھت انسان کی قد سے تھوڑا سا اوپر تھا، کچی اینٹوں کی تعمیر، اور کھجور کے ستون لگائے گئے، کھجور کے جو پتے تھے وہ اوپر لگائے گئے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی آ جاتا تھا۔ لیکن ایسی مسجد جو اندر سے جو تھی تو بہت کچی، لیکن جو اندر جو کام ہو رہا تھا وہ بہت پکا تھا، لوگ بڑے پکے تھے۔ میرے دوستو یہ مدینہ ہے، مدینہ، اور یہ مسجد ہے مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ یہ وہ مبارک زمین ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ جو شہر ہے اسلام سے پہلے اس شہر کا نام ہے یثرب۔ یثرب، یثرب کا کیا معنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یثرب ایک آدمی تھا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، عمالقہ قوم کے اندر سب سے پہلے مدینہ آیا تھا، وہ اس نے رہائش اختیار کی تھی، اس لیے جگہ کا نام پڑ گیا یثرب۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یثرب سرب سے ہے، مصیبت کو کہتے ہیں۔ تسریب قرآن میں لا تسریب علیکم اليوم، یا تسریب سے ہے، جس کا معنی یہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی عتاب نہیں ہے۔ تو اس کا نام کوئی اچھا نام نہیں تھا۔ اور یثرب ایسی جگہ تھی یہاں وبائی امراض پائے جاتے تھے، جو شخص بھی یثرب آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ آب و ہوا یہاں اچھی نہیں تھی، اور یثرب کا بخار بڑا مشہور تھا۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ جب ہجرت کے بعد صحابہ مدینہ پہنچے، یہ دونوں بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بخار میں تھے تو وہ بخار میں یہ شعر پڑھتے تھے، فرمایا کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اس حال میں کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے،
اس لیے کہ یہاں کا بخار تو بڑا مشہور تھا، جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے تو وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے بخار میں: اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن، اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل. اللہ اکبر. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو اس کا لطف لے رہے ہیں، جو عرب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سر ہلا رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور مزہ بھی لے رہے ہیں. جو باقی آپ حضرات ہیں آپ کو تو ترجمہ کرنا پڑے گا بھائی. اور بلال رضی اللہ عنہ مکے کے فراق میں اپنا وطن ہے نا، وطن، اپنا وطن یاد کر رہے ہیں. اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل. کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو سکتا کہ میں ایک رات مکے کی وادی میں گزار سکوں. اللہ اکبر. کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے میں مکے کی وادی میں ایک رات گزار سکوں اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل مکے کے گھاس کے جنگل ہو. مکے کے گھاس کو یاد کر رہے ہیں، اذخر اور جلیل گھاس کا نام ہے. اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنت. اللہ اکبر. یہ مجنہ ایک بازار تھا مکے سے باہر اور وہاں پانی کی جگہ تھی. حضرت بلال کہہ رہے ہیں کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مجنہ کے پانی کی جگہ پر پھر اتروں گا. وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ. شامہ اور طفیل مکے کے قریب دو پہاڑ ہے. کیا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں وہ پہاڑ دیکھ سکوں گا. حضرت بلال مکے کو یاد کر رہے، اپنا وطن یاد کر رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت بلال مکے کے فراق میں بخار میں بھی ہے، اشعار پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ بخار میں مبتلا ہے، ابو بکر بخار میں ہے، بلال بخار میں ہے، اشعار پڑھ رہے ہیں اور مکے کے فراق میں اشعار پڑھ رہے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی. اللہ اکبر. اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ جیسے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، مکے سے زیادہ ڈال دے. اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد وصححا. اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو اچھا کر دے، ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے اسے. اللہم بارک لنا فی مدھا و ساعھا. اے اللہ مدینے کے مد اور سا دو پیمانے تھے، ان دو پیمانوں میں ہمیں برکت عطا فرما. وانقل حماها فاجعلها بالجعفہ. اے اللہ جو مکی کا بخار ہے، یہ جو وبائی بیماری ہے، یہاں کا بخار ہے، اسے مدینے سے نکال دے، جحفہ میں اسے اللہ منتقل کر دے وہاں پر. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی. مدینے سے اللہ نے وہ بخار نکال دیا. جہاں کل لوگ آ کر بیمار ہوتے تھے، اب وہاں آ کر وہاں صحت ملنے لگی، صحت افزا مقام بن گیا. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، حضرت بلال مکے کو یاد کر رہے، مکے کی جدائی میں مغموم ہے. معلوم ہوا اپنے وطن کو یاد کرنا جائز ہے، صحابہ کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یاد کر رہے، اس کے غم میں ہے، تو وطن کے لیے غمگین ہونا یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے مکہ کو محبوب بنایا. وطن سے محبت کرنا سنت ہے، وطن کی مٹی سے محبت کرنا سنت ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی مدینے کی محبت اللہ سے مانگنا یہ بھی سنت ہے.
مدینہ وہ واحد شہر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے خود مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ یہ محبت مدینے کے ہمارے دلوں میں ڈال دے. وہ فرمایا مکے سے زیادہ محبت ڈال دے. اگر کوئی شخص مدینے میں زیادہ محبت کرتا ہے مدینے سے، یہ بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ مکے سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اسی لیے ہمارے اکابرین جب مدینہ جاتے تھے تو مدینے سے ان کے عشق کا حال یہ ہوتا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ علماء کے سرخیل ہے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی ہندوستان کے اندر، جن کو مفتی کہتے تھے یہ ہندوستان کا امام ابو حنیفہ ہے. اتنے بڑے عالم جب وہ مدینے میں جاتے تھے، مکے میں جاتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے مدینے کی کھجور لاتا، گٹھلیوں کو، مدینے کی کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے، پھر ان کو پیستے تھے. پیسنے کے بعد جو پاؤڈر تھا اس پاؤڈر کو پھانک کر کھا جاتے تھے. کسی نے کہا آپ گٹھلیوں کو بھی پیس کر کھاتے ہیں؟ فرمایا یہ تو مدینے کی گٹھلیاں ہیں، ہم تو مدینے کی مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں. ہم تو مدینے کی مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں. مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہے. یہاں تک ہے دل میں وقار مدینہ. فرمایا کہ مدینہ کی مٹی بھی خاک شفا ہے. اللہ اکبر. مدینہ کی مٹی بھی خاک شفا ہے، یہاں تک ہے دل میں وقار مدینہ. اللہ اکبر. مدینے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو مدینے کی مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں. لگائیں گے آنکھوں میں سرما بنا کر، لگائیں گے آنکھوں میں سرما بنا کر، ملے گر ہمیں کچھ غبار مدینہ. اگر ہمیں مدینے کی مٹی مل جائے تو ہم اس مٹی کو بھی اپنے آنکھوں میں سرما بنا کر لگائیں گے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. 18 سال مدینے میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. 18 سال. اور جب آخر میں گرفتار ہو گئے، ان کے استاد شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا. تاریخ اس وقت بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، تو یہ بھی گرفتار ہوئے. جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مسجد نبوی چھوڑ رہے ہیں، روضہ رسول کے پاس سے جا رہے ہیں، تو اس جدائی میں، اس فراق میں روضہ رسول کو دیکھتے جاتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے لبوں پر یہ اشعار ہے. فرمایا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. اللہ اکبر. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے اور سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. یہ وہ ہمارے اکابر علماء ہیں جو مدینے سے محبت کرتے تھے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں، میرے رسول کا شہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں بار بار مکہ جانا بھی نصیب فرمائے، مدینہ جانا بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.